ہماری ارتھ پر ایسے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ صرف اس زمین پر بلکہ سمندر کے اندر ایسے ایسے راز ہیں جو آج تک چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم اسپیس کے بہت سے رازوں کا پتہ لگا چکے ہیں۔ ہم نے اسپیس کے بارے میں طرح طرح کی انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے، مگر اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم بہت سی مسٹری کو سولو نہیں کر سکے اور نہ ہی پتہ چلا سکے کہ اس مسٹری کی اصل سچائی کیا ہے۔ بہت سی پرانی سویلائزیشن کا پتہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے لیا اور آج ہم چاند اور دوسرے آربٹ پر ریسرچ کر رہے ہیں، مگر اس دنیا میں ایسی ایسی مسٹریز ہیں جن پر بہت سی ریسرچز ہونے کے باوجود ریسرچرز کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ سمندر کے اندر ڈوب گیا، اٹلانٹس سٹی۔ ایسی سویلائزیشن جو ایڈوانس ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اور آرٹ میں ماہر تھی۔ یہ سویلائزیشن اپنے زمانے کی ایڈوانس سویلائزیشن ہوا کرتی تھی اور یہ سٹی ایشیا اور لیبیا کے کمبائن سے بہت بڑی تھی۔ اس سٹی کو 10 بادشاہ چلاتے تھے۔ اٹلانٹک سٹی ایک بہت بڑے آئی لینڈ پر بنی ہوئی تھی اور بہت پاورفل سویلائزیشن تھی۔ یہ سویلائزیشن 9000 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ سٹی سرکل کی شیپ جیسی بنی ہوئی تھی، سرکل کے اندر ایک اور سرکل اور اس کے اندر پانی کی ندیاں جو کہ سرکل شیپ کی طرح بنائی گئی تھی۔ ان سب سرکل کے اندر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اس آئی لینڈ پر سونے، چاندی اور ہیروں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی تھی۔ یہ اٹلانٹک سٹی اکنامکلی بہت سٹرونگ ہوا کرتا تھا اور اس کی ایڈوانس ملٹری اور اس کا ڈیفنس سسٹم دشمن کو بہت بری طرح مات دیتا تھا۔ یہ سویلائزیشن اتنی طاقتور تھی کہ اس نے اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا، لیکن جب ان کا سامنا گریک امپائر سے ہوا تو ان کو ہار ماننی پڑی۔ ان لوگوں میں بہت سی اچھی باتیں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ جانے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اچھائیاں برائیوں میں بدل گئی۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ان کے دیوتا ان سے ناراض ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس لائف۔ بہت سے لوگ اٹلانٹک سٹی کو پرانے لوگوں کی کہانیاں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک قصہ اور کہانی ہے۔ فیمس گریک فلاسفر پلاٹو یعنی افلاطون نے اپنے ڈائیلاگ میں اس سٹی کا ذکر کیا۔ پلاٹو نے کہا یہ بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ کئی لوگوں نے افلاطون کی بات کو ایک کہانی سمجھا، مگر ایک فیمس امریکن رائٹر نے 1882 میں اپنی بک میں لکھا اٹلانٹک سٹی حقیقت میں موجود ہے۔ سمندر کا لیول اوپر ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ یہ سٹی سمندر کے اندر ڈوب گئی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اٹلانٹک سٹی کے بارے میں کچھ تھیوریز پیش کی۔ چارلس برلس نے اپنی بک میں اٹلانٹک دی 8 کانٹیننٹ میں لکھا کہ اٹلانٹک ایک بہت بڑا کانٹیننٹ تھا جو سونامی آنے کی وجہ سے ڈوب گیا۔ ریسرچرز نے اٹلانٹک سٹی کو ڈھونڈنے کے لیے ریسرچ شروع کر دی۔ اٹلانٹک کی تلاش نے بہت سے ریسرچرز کو پریشانی میں ڈال دیا۔ کچھ آئیڈیالوجسٹ کا ماننا ہے کہ اٹلانٹک سٹی اٹلانٹیکا میں چھپا ہو سکتا ہے اور دوسرے آئیڈیالوجسٹ کا کہنا ہے اٹلانٹک سٹی کو برمودا ٹرائنگل نے نگل لیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایئر پلین اور کارگو شپ گم ہو گئے جو آج تک ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی سویلائزیشن کا کھو جانا جو ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اور ڈیفنس سسٹم میں ماہر ہو، کوئی عام سی بات نہیں۔ بہت سے ریسرچرز نے اٹلانٹک سٹی کے بارے میں ایویڈنس اکٹھے کرنے کے لیے افلاطون کی بتائی ہوئی جگہ پر ریسرچ کی۔ ریسرچرز کو بیمینی میں انڈر واٹر سٹرکچر ملا جسے ریسرچرز نے بیمینی روڈ کا نام دیا۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ سٹرکچر اٹلانٹک سٹی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ریسرچرز کو سمندر میں اٹلانٹک سٹی کی تلاش کرتے ہوئے مچھلیوں کی نیو مائنر سپیشیز ڈسکور ہوئی۔ فرانس کے فلسفر بیکون نے اپنی تھیوری میں کہا اٹلانٹک سٹی ہمیں مصر کے بارے میں بہت انفارمیشن دے سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹلانٹک سٹی پر ایلین آئے تھے۔ ایلینز نے ہی اٹلانٹک لوگوں کو ایڈوانس ٹیکنالوجی اور یونیک سٹرکچر بلڈ کر کے دیے، مگر اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا۔ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ لوگ ماڈرن زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہاں پر نیچرل ڈیزاسٹر یعنی والکینو پھٹا جس کی وجہ سے بہت بڑی سونامی اٹھی اور سویلائزیشن کو سمندر کے اندر لے گئی۔ 2004 میں اسپین کے ویسٹرن ساحل کے پاس والے ایریا سیٹلائٹ سے ملی پکچر نے ایک بار پھر دنیا میں ہلچل مچا دی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اٹلانٹک سٹی کی ہی پکچر ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی سے سائنٹسٹ نے اس ایریا پر ریسرچ کی تو پتہ چلا وہاں پر ایک سیوریج سسٹم موجود تھا۔ اس کے علاوہ لکڑی کے کچھ سیمپلز لیے گئے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے اس آئی لینڈ پر چلنے والے پرانے سمندری شپ کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ افلاطون نے جس جگہ کے بارے میں بتایا تھا یہ وہ جگہ نہیں تھی، اس لیے اس جگہ کو اٹلانٹس سے جوڑنا ایک بیوقوفی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ صحرا ڈیزرٹ پر سرکل میں بنے شیپ ہی اٹلانٹک سٹی ہے۔ اس صحرا سرکل کو آئی آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آئی آف ڈیزرٹ اٹلانٹک سٹی سے بہت میچ کرتا ہے، اس لیے لوگوں نے اسے اٹلانٹک سٹی مان لیا، لیکن لوکیشن وہ نہیں جو افلاطون نے اپنے ڈائیلاگ میں بتائی ہے۔ ریسرچرز آج بھی اٹلانٹک سٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اس آئی لینڈ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پلیز کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔